پی ٹی آئی کا آئی ایم ایف کو خط بیل آؤٹ پیکج نہ دینے کی استدعا 2 ہفتوں میں قومی و صوبائی اسمبلیوں کی 30% سیٹوں کے آڈٹ کا مطالبہ خط کے متن کے مطابق صرف منتخب حکومت کے ساتھ ہی مذاکرات کیے جا سکتے ہیں۔ پاکستان کو مالی سہولت دینے سے پہلے گڈ گورننس سے متعلق شرائط رکھے۔ آئی ایم ایف نے خط سے متعلق تاحال جواب نہیں دیا۔ کہاں گئے غلامی نامنظور اور ایبسولوٹلی نوٹ کے نعرے۔ چیئرمین پی ٹی آئی 2 نمبری کے کپتان ہیں۔ خواجہ آصف کا تحریک انصاف کے خط پر رد عمل۔ قرضوں کے شیطانی چکر سے آزادی کے لیے پاکستانی کوششوں کے حامی ہیں۔ پاکستان کی معیشت کی طویل مدتی صحت اس کے استحکام کے لیے اہم ہے۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر کی پریس کانفرنس کہتے ہیں پاکستان کی نئی حکومت کو فوری طور پر معاشی صورتحال کو ترجیح دینا ہوگی۔ آئندہ کئی ماہ کی پالیسیاں پاکستانیوں کے لیے معاشی استحکام کے لیے انتہائی اہم ہوں گی۔ پاکستان آئی ایم ایف اور مالیاتی اداروں کے ساتھ میکرو اکنامک ریفارمز کے لیے کام کرے۔ اسپیکر کے بعد صدر مملکت نے بھی قومی اسمبلی کا اجلاس طلب کر لیا۔ صدر مملکت کا اسمبلی میں نگران وزیر اعظم کے لہجے پر تحفظات کا اظہار۔ کہا نگران وزیر اعظم نے اسمبلی میں ناقابل قبول زبان اور بے بنیاد الزامات لگائے۔ صدر ریاست کے سربراہ اور جمہوریہ کے اتحاد کی علامت ہے۔ صدر مملکت کو عام طور پر اسمبلیوں میں ایسے مخاطب نہیں کیا جاتا۔ نگران وزیر اعظم نے آرٹیکل 48 کے تحت اسمبلی دوبارہ غور کرنے کے لیے واپس نہیں کی۔ قومی اسمبلی کے اجلاس میں آج 9 منتخب اراکین اسمبلی حلف اٹھائیں گے۔ شہباز شریف وزیر اعظم، ایاز صادق اسپیکر ہوں گے۔ نون لیگ کی پارلیمانی کمیٹی نے توثیق کر دی۔ ڈپٹی اسپیکر کے لیے پیپلز پارٹی کی شازیہ مری اور نفیسہ شاہ کے نام شارٹ لسٹ۔ چیئرمین سینٹ کے لیے یوسف رضا گیلانی سب سے آگے۔ ڈپٹی چیئرمین سینٹ نون لیگ کا ہوگا۔ خیبر پختونخوا اسمبلی میں اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا چناؤ آج ہوگا۔ ایوان کا پہلا اجلاس شدید بدنظمی اور ہنگامہ آرائی کا شکار۔ 115 نو منتخب ارکان نے شور شرابے اور نعرے بازی میں حلف اٹھایا۔ 9 منتخب ارکان کے 4000 سے زائد مہمان لانے پر بدنظمی ہوئی۔ ایوان میں نون لیگی رکن اسمبلی صوبیہ شاہد کو گھڑی دکھانا مہنگا پڑ گیا۔ کسی نے لوٹا پھینکا تو کسی نے بال پوائنٹ، خالی بوتل اور جوتے پھینکے۔ بلوچستان کے اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب آج ہوگا۔ مسلم لیگ نون کی راحیلہ درانی کا اسپیکر بننے کا قوی امکان۔ اسمبلی کے افتتاحی اجلاس میں 58 نو منتخب اراکین نے حلف اٹھا لیا۔ پنجاب اسمبلی نے 1 ماہ کے اخراجات کے لیے 358 ارب روپے بجٹ کی منظوری دے دی۔ اپوزیشن کا شور شرابہ، اراکین نے دستاویزات پھاڑ کر ایوان میں لہرا دیے۔ اپوزیشن رہنما رانا آفتاب نے اعتراض اٹھایا، بتایا جائے یہ بجٹ کس مد میں خرچ ہونا ہے۔ مریم اورنگزیب نے جواب دیا، ڈے ٹو ڈے افیئرز عدالتی اور حکومتی اخراجات کے لیے ہے۔ ملازمت پیشہ خواتین کے لیے پنک بائک پروگرام دوبارہ شروع کرنے کی قرارداد بھی پیش کی گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا پارلیمانی جمہوریت کے لیے اہم اقدام۔ مریم نواز کی اپوزیشن کو مل کر ایوان چلانے کی دعوت۔ اپوزیشن رہنما رانا آفتاب سے ان کی سیٹ پر جا کر ملاقات کی۔ جمہوریت کے لیے اپوزیشن کو ساتھ لے کر چلنے کا عزم دہرا دیا۔ میرا کام شہریوں کے لیے آسانی پیدا کرنا ہے، پنجاب کے عوام کے لیے آسانی پیدا کرنا ہے، نہ کہ مشکل کریٹ کرنا۔ تو مجھ پہ مشکل آئے میں برداشت کر لوں گی، لیکن ان کے اوپر مشکل آئے یہ مجھے برداشت نہیں ہے۔ میں نے سخت انسٹرکشنز دیے، اس کے باوجود بھی ٹریفک رکتی ہے، یہ آہستہ آہستہ ان کو سمجھ آ جائے گا۔ یہ میرا فرض ہے، یہ میں ادا کروں گی انشاءاللہ تعالیٰ، اور خدمت کر کے ہم اپنے سارے اپوننٹس کو ہم غلط پروف کریں گے، اور ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اس وقت کیا ماشاءاللہ ہم کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ خیر کرے گا۔ خود پر مشکل برداشت، عوام پر کسی صورت نہیں آنے دیں گے، مریم نواز کا دبنگ اعلان۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا مخالفین کی باتوں کو غلط ثابت کرنے کا عزم۔ کہا پروٹوکول نہ لینے کا فیصلہ عوام کو مشکلات سے بچانے کے لیے کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے مختلف اجلاسوں کی صدارت بھی کی۔ سرکاری اسپتالوں کی ایمرجنسی میں مفت ادویات کی فراہمی کا پلان طلب۔
انتظامیہ کو پنجاب سے کوڑا کرکٹ صاف کرنے کے لیے 1 ماہ کا وقت دے دیا۔ مریم نواز کا IG پولیس کو ہر ریڈ کی ویڈیو بنانے کا حکم۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے یونیورسٹی آف لنڈن کے پرو وائس چانسلر اور چیف ایگزیکٹو آفیسر میری سٹیاسنی کی ملاقات۔ پنجاب میں اعلیٰ تعلیم کے فروغ کے لیے تبادلہ خیال کیا۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے وفد کی مولانا کے در پر حاضری۔ حکومت سازی میں ساتھ دینے کی درخواست۔ اتحادی رہنماؤں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، فضل الرحمان کے ہم سے نہیں حالات پر تحفظات ہیں، چاہتے ہیں صدر، وزیر اعظم، اسپیکر اور دیگر عہدوں پر مولانا ووٹ دیں۔ دوسری جانب JUI کور کمیٹی نے قومی اسمبلی اجلاس میں شرکت کا فیصلہ کیا ہے۔ PTI نے کوئی سبق نہیں سیکھا، ملک کے خلاف سازشیں کی، کبھی اتنا زخمی پاکستان نہیں دیکھا، 2 سال میں مشکلات سے نکال لیں گے، نواز شریف پرعزم۔ شہباز شریف کہتے ہیں پنجاب میں دھاندلی، خیبر پختونخوا میں شفاف الیکشن، PTI دوغلی پارٹی ہے۔ نواز شریف نے بہادری سے جعلی مقدمات کا سامنا کیا۔ چارٹر آف معیشت، انتخابی اور عدالتی اصلاحات پر عمل درآمد کیا جائے۔ بلاول بھٹو کا شہباز شریف کی جانب سے دیے گئے عشائیے سے خطاب، کہا عوام کی خواہش ہے سیاسی جماعتیں مل کر ملک کو بحران سے نکالیں۔ حکومت میں گئے اور کچھ ملے بھی نہ تو حشر اور برا ہوگا۔ مصطفیٰ کمال کے بعد گورنر سندھ کامران ٹیسوری کی بھی آڈیو لیک ہو گئی۔ کامران ٹیسوری کہتے ہیں پیپلز پارٹی گورنرشپ MQM کو نہ دینے کے لیے نون لیگ پر دباؤ ڈال رہی ہے۔ یہ دونوں پارٹیاں آپس میں ملی ہیں، اب ان کے نمبرز پورے ہو گئے ہیں۔ سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستیں ملیں گی یا نہیں؟ الیکشن کمیشن نے فریقین کے دلائل مکمل ہونے پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ الیکشن کمیشن مخصوص نشستیں نہ دینے سے متعلق سنی اتحاد کونسل کا خط سامنے لے آیا۔ حامد رضا کا جوابی خط کو غلط رنگ دینے کا الزام، کہا نشستوں سے انکار نہیں کیا۔ جنرل باجوہ اور جنرل فیض بیٹھ کر ہم سے قانون سازی کراتے تھے، خواجہ آصف کا تہلکہ خیز انکشاف۔ نون لیگی رہنما نے کہا اس دور میں قانون سازی کے لیے ISI کے میس جاتے تھے، مجلس عاملہ اور فیٹف سے متعلق بھی قانون سازی کراتے تھے۔ اس ماحول میں اور کیا ہو سکتا تھا؟ جو بگاڑ پیدا ہوا بھگت رہے ہیں۔ سیاسی استحکام کے لیے صرف سیاستدان نہیں، باقی پلیئرز بھی ہیں۔ سارے عناصر کو استحکام کے لیے اکٹھے ہو کر بیٹھنا چاہیے۔ آرمی چیف جنرل سعید عاصم منیر سے ASP شہر بانوں کی ملاقات۔ سپاہ سالار نے غیر یقینی صورتحال پر قابو پانے پر شہر بانوں کی تعریف کی۔ آرمی چیف نے کہا پاکستانی خواتین زندگی کے تمام شعبوں میں اہم کردار ادا کر رہی ہیں۔ کوئی احمق ہی جبری گمشدگیوں کا دفاع کرے گا۔ دہشت گردی سے 90,000 شہادتیں ہوئی لیکن 90 لوگوں کو سزا نہیں ہوئی۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا لاپتہ افراد کیس میں عدالت کے روبرو بیان، کہا ریاست کو ہتھیار اٹھانے والوں سے الگ طریقے سے ڈیل کرنا چاہیے۔ لاپتہ افراد کی وجہ سے پوری ریاست کو مجرم تصور کرنا درست نہیں۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے ریمارکس دیے، کوئی لاپتہ ہوا تو آئندہ انٹیلیجنس اداروں کی کمیٹی سے پوچھیں گے۔ عدالت میں بلوچ طلباء کا کیس لگنے سے کئی افراد کی واپسی ہوئی۔ کچے کے علاقوں سے ڈاکوؤں کے صفائی کا مشن، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی ان ایکشن۔ پولیس اور رینجرز کا اجلاس جلد بلانے کا اعلان، کہتے ہیں سندھ کے عوام اور ان کی املاک کا تحفظ اولین ذمہ داری ہے۔ اسٹریٹ کرائم کی صورتحال سے مطمئن نہیں، لوگوں کو سیاسی اور منتخب حکومت سے بڑی امیدیں ہوتی ہیں، چاہتے ہیں صبح لوگ کاروبار یا نوکری پر جائیں تو ان کا خاندان پریشان نہ ہو۔ لاہور میں امیر بلاش ٹیپو کے قتل میں دوست احسن شاہ ملوث نکلا۔ ریکی کے لیے 5 کروڑ میں ڈیل کی، 50 لاکھ ایڈوانس وصول کیے۔
पुलिस ने अहसन शाह समेत 3 मुश्तबा अफराद को भी हिरासत में ले लिया। मुलजिमों से तफ्तीश जारी। पंजाब के बालाई इलाकों में आज कराची में जुमे से बादल बरसने का इम्कान। आज से 1 मार्च तक गवादर समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में मजीद बारिशों की पेशगोई। गवादर में तूफानी बारिशों ने हर तरफ तबाही मचा दी। घर, दुकानें, बाजार, मोहल्ले और सड़कें हर तरफ पानी ही पानी नजर आने लगा। जवानी में 3 बंद टूट गए। सुर बंदर का ज़मीनी राब्ता मुनक़ते। ज़ियारत, तोबा चकसई, तोबा, काकड़ी और कोजिक टॉप में बर्फ़बारी जारी। अब तक बर्फ़बारी में फंसे 5 अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया गया। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कराची किंग्स को 7 विकेट से हरा दिया। 165 रन का हदफ 3 विकेट पर 19वें ओवर में हासिल कर लिया। कोलिन मनरो 82 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। आज कोयटा ग्लैडिएटर्स और कराची किंग्स के माबैन मुकाबला होगा। और कौन बनेगा किरत का सुल्तान? न्यू न्यूज़ की टीम का हैदराबाद में पड़ाव। हफ्फाज की बड़ी तादाद ने ऑडिशन दिया। किरत के सुल्तान का अगला पड़ाव आज कराची में होगा।